شہریار افریدی صاحب. Thank you, Deputy Speaker صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. انٹیریئر، اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں. یہ وہ منسٹری ہے جو کسی ریاست کی بیس لائن ہوتی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس. پاکستان میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، 9/11 کے بعد پاکستان میں 2016 میں 14 میں اے پی ایس فیاسکو ہوا. پاکستان کے بچوں کے گلے کٹے. اکراس پاکستان ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ نیشنل ایکشن پلان 20 نکاتی ایجنڈا بنایا گیا، اور اس میں کیا پلان تھا کہ پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کے مدرسوں، مساجد، گرجا گھر، مندر، تمام اقلیتی کے مذہبی مقامات کو، پاکستان کے ہر گھر کو محفوظ بنایا جائے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے 20 نکات تھے، ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے، آج وہ کہاں پہ ہے؟ نیکٹا کا رول سٹل میننگ لیس ہے. نیکٹا کو ڈرائیونگ فورس میں ہونا چاہیے تھا. they were supposed to lead and make an example، لیکن انفارچونیٹلی نیکٹا کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا. کرمنل جسٹس سسٹم، پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اینڈ the role of parliamentarian. آپ کے ملک کے اندر کوئی انیشیٹو ابھی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے جو کہ ڈائریکٹ اسلام آباد ٹیریٹری انٹیریئر منسٹر کے ڈومین میں جو آتا ہے، اس میں یہ ابھی پاکستان کا ایک نیوز پیپر ہے، بزنس ریکارڈر، اپریل 2024 reported that 76 mobile phones, 105 vehicles, 91 motorbikes, or even kidnapping has become the order of the day in Islam Abad. اب یہاں پہ بات نہیں رکتی، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. پاکستان کا انٹیریئر منسٹر جب کسی بھی اکائی کے لوگوں کو شناختی کارڈ ان کے بین لگا دے، پاسپورٹ پہ بین لگا دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا شروع کر دے کہ ان کو آپ، کیونکہ میں I will take extra minute or two for a reason that I remained as an interior minister, and please there's something which I want to share with you. Heart to heart interaction. پاکستان کے امیگریشن پروسیس میں، پاکستان کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن آف اے کرمنل میں آج بھی پشتون کے ڈریس کو باقاعدہ پورٹرے کر کے اس کے مطابق اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ایون موک ایکسرسائزز اس کے بیس پہ ہوتی ہے. ایک سٹیپ اور جاتا ہوں. یہ ہے یہ گارڈین رپورٹ ہے، انڈین گورنمنٹ آرڈر کلنگز ان پاکستان، انٹیلیجنس آفیشل کلیمز. 20 بندوں کو پاکستان میں مارا گیا. کیا کوئی ٹس سے مس ہوا؟ ہاں، انٹیریئر منسٹر صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کے ایک بڑے صوبے پنجاب اور اب وفاق پہ جو ان کا رول ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہوں، یہ پارلیمان سپریم ہے اور اس پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے. یہ بیچارے ڈرے سہمے ہوئے ہیں. ہم نے ڈر اور خوف رب کا رکھنا ہے. لیکن میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر انٹیریئر منسٹری اپنے جینین سٹیک ہولڈرز کو ایکوپ نہ کرے، کوارڈینیٹڈ ایفرٹس نہ ہو، فیڈریٹنگ یونٹس کو آن بورڈ نہ لے، پاکستان کے تمام سوچ کے ایشوز کو ایڈریس نہ کرے، ہر کلچر اور نارمز اور ویلیوز کو سامنے رکھ کے ان کو انگیج نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ پاکستان کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوگی. میں صرف آپ کو ایک اور چیز جلدی فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ڈاکیومنٹڈ انڈاکیومنٹڈ 23% پاکستانی وہ لوگ تھے جن کے اکاؤنٹس
کا ڈیٹا تھا, 77% کا ڈیٹا ہی نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات جو نیکٹا کے حوالے سے ہے, جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہے, جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہے, اینڈ ابو آل کوآرڈینیشن ود آل دا اسٹیک ہولڈرز. آخر میں پلیز ڈپٹی اسپیکر صاحب, انٹیریئر منسٹری کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت ان کا رول نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد ٹیریٹری سے نکلے, پورے پاکستان کا سوچیں. اور یہ جو پاسپورٹ اور CNIC کی جو ٹھیکیداری, ہم نے 1,80,000 پاکستانیوں کے CNIC کھولے تھے, مائک کھولیں, پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں. This is highly unethical, unprofessional, and above all, they are becoming a scar on the face of Pakistan. It needs to be addressed on priority basis. Thank you so much. میرا بھی ٹائم دے دیں شہریار بھائی کو, انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. اور بہرحال جی, آپ نے شہریار بھائی کی بات بری نہیں ہونے دی. مجھے ذرا پیپل پارٹی کی نظر سے دیکھیں جی, ذرا پیار سے دیکھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. I'll be brief in 3 minutes. پہلے تو ایک اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں سیاستدان سارے موجود ہیں. دیکھیے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے. پاکستان کے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے. ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے شاہ صاحب, ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی, فارمر پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں, کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہو, یا اس میں کوئی منسٹر ہو, وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی نہیں جی, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. دا اسپرٹ, واٹ از دا اسپرٹ؟ اسپرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. میں ذاتی, میرا کوئی دشمن نہیں ہے, میں زندگی میں شاید ان سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی, لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ پاکستان جیتتا ہے. جو پنجاب میں الیکشن جیتتا ہے وہ وزیر اعظم اس جماعت کا آتا ہے. ایک شخص وزیر اعلیٰ رہا, اس کے نیچے ظلم ہوا, تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے پرسیکیوٹ ہوئی, ذل شاہ جیسے بچے ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے, خواتین کو اٹھایا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, کوئی پولیٹیکل آزادی نہیں تھی. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کی وائف محترمہ, ان کے ہاتھ تک سے نامینیشن پیپر چھینے گئے, کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی. وہ شخص